کس طرح سے کوئی بندہ جو ہے وہ ڈرگ کا ایڈکٹ ہونا شروع ہوتا ہے؟ اب ایک والد اگر ایک بچے کو کہتا ہے کہ تم سگریٹ مت پیو اور خود وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، جب وہ باہر نکلے گا تو وہ سب سے پہلے یہی کرے گا کہ اچھا باپ تو خود پیتا ہے تو میں کیوں نہ باہر پیوں۔ چیلنجز کیا ہیں ہمیں؟ یہ جو آئس ہے یہ جس طریقے سے لوگوں کو مار رہی ہے اور ختم کر رہی ہے، ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہی ہے، اس کا علاج فوری طور پہ بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھ سکتے ہیں، اس کا آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ بچوں کو ایک چیز بتائیں کہ زندگی میں نہ کہنا سیکھیں اور غلط چیز کے اوپر نہ کہنا شروع کریں۔ کس طرح سے ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ پرائیویٹ ادارہ کبھی بھی سرکار نہیں بن سکتا۔ صحیح۔ سرکار زیادہ سے زیادہ ادارے بنائے گی، سرکار زیادہ سے زیادہ اگر اس کے اوپر جو ہے انٹرسٹ لے گی تو پھر جو باقی ادارے ہیں وہ بھی کام کرنا شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ۔ آج آپ ہمارے سیٹ کے اندر کو بہت تبدیلی دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل ہم نے اس کی ساری سیٹنگ چینج کی ہے۔ یقیناً نئی بات جب ہوتی ہے، جب ہم کوئی چیز چینج کرتے ہیں، اور یقیناً اچھا چینج جو ہے وہ آپ کے لیے خوشگوار بھی ہوتا ہے، اور آپ کی جو اوور آل پرفارمنس ہوتی ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ جو نیا ہمارا سیٹ ہے یہ ہمارے اس نئے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج ہم جس اہم مسئلے پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذہنی صحت۔ یہ مینٹل ہیلتھ جو ہے آج کل ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ذہنی طور پر ہم لوگ بہت ہی زیادہ مسائل کا شکار ہیں، اور اس بات کی ضرورت خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور یہ ہماری جو لائف ہے جو بہت فاسٹ پیسنگ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہے اور بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ہماری ذہنی صحت کمپرومائز ہوئی ہے۔ تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایکسپرٹ سے بات کریں اور ہم ان سے یہ بات جانیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر کر کے ہم اپنی جو اوور آل ویلنس ہے اور اوور آل جو ہماری بہتری ہے، ہماری زندگی کی یا کوالٹی آف لائف ہے، اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ بنیادی طور پر پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں، اور ان کا جو بنیادی کام ہے وہ ذہنی صحت پر اور یہ نشے سے بچاؤ کے اوپر کام ہے۔ آپ فینکس فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ہیں، اور آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیونگ اینڈ لرننگ کے نیشنل ڈائریکٹر ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر نورالزمان رفیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی اہم بات ہے۔ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی، ہمارے خاص طور پر پاکستان کے جو مسائل ہیں، ہماری مہنگائی کے، اور آپ کہہ لیجیے اوور آل ہمارے ہاں جتنے آپ کے پرسنل پرابلمز ہیں، آپ کے اکنامک پرابلمز ہیں، سوشل پرابلمز ہیں، ہمارے ہاں اوور آل ہمارے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، تو ایک ذہنی دباؤ کا شکار تو ہر بندہ ہے۔ ہم اس کے مظاہر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، آپ سڑکوں پہ بھی اور اپنے گھروں میں بھی، اپنے احباب کے ساتھ بھی۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ذہنی صحت کے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو گیج کر سکیں، ہم جو کس حد تک ذہنی طور پر ہیلدی ہیں یا ہیلدی نہیں ہیں۔ پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں جی پیغام ٹی وی کا، جنہوں نے یہ موقع دیا۔ اور ہمارے زیادہ تر چینلز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سیاست اور انہیں چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن سوشل ایشوز پہ بہت کم بات کی جاتی ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اس سلسلے میں۔ آپ نے بات کی انڈیکیٹرز کے حوالے سے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جہاں تک تعلق ہے ذہنی صحت کا، یہ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں حکومت پاکستان نے بتایا کہ پاکستان کے اندر بھی تقریباً ہر تیسرا شخص اس وقت ذہنی مسائل کا شکار ہے۔ اور ذہنی مسائل کے شکار ہونے میں ابھی آپ نے چند عوامل کی بات کی، اور جس میں اگر میں بات کروں تو اس میں اور ذرا تھوڑا سا زیادہ لے جائیں تو بہت ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر جس طریقے سے وہ پورٹرے ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے اور مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ تو وہ جو ذہنی طور پہ ہماری پریشانیاں ہیں، اس کے جو انڈیکیٹرز آ جاتے ہیں کہ ہم اس میں اس وقت ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک مسئلہ بنا اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے صبح آفس جانا ہے اور راستے میں آپ نے سوچا ہے کہ آدھا گھنٹے کا راستہ ہے، اور کون سی جگہ پہ سڑک جو ہے وہ بلاک ہوئی ہوگی، اور وہیں سے ہی آپ کا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو آفس جو ہے 1 گھنٹے میں جا کے پہنچا۔
late اور ہو اس دن گیا۔ میں لیٹ ہو گیا. تو یہ میں نے ایک چھوٹے سے مسئلے کی بات کی. اسکول کے بچے اسی طریقے سے وہ لوگ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو مقصد ہے کہ ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان ایسے مسائل میں پڑ جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسری طرف دوسرا مسئلہ جو اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے اس وقت مالی وسائل ہیں اس میں جو کمی ہے اور جس طریقے سے مہنگائی ہے، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اس کا، اس وجہ سے لوگ جو ہے بہت زیادہ ایسے ذہنی امراض بھی کہہ لیں یا ڈس آرڈرز کہہ لیں، اس کے اندر وہ شکار ہونا شروع ہو گئے کہ وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور طریقہ کار مل جائے جیسے اس سے نجات مل سکے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، جو ذہنی دباؤ ہے اور ڈپریشن ہے، ہائپر ٹینشن ہے، آپ کو انزائٹی ہو گئی ہے نا، یعنی کوئی چیز آپ نے کہا کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کی وہ یعنی وہ انزائٹی شروع ہو گئی ہے آپ کو، ایسے ہی اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں آپ کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر؟ دیکھیں سر، سب سے پہلی چیز تو جب آپ ذہنی طور پہ پریشان ہوئیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اینگر. اور وہ اینگر اس حد تک جاری ہوتی ہے کہ آپ سامنے جو لوگ جا رہے ہیں آپ بلا وجہ کے اپنی زبان جو ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کا پہلا ایک جو ہے نا فوری طور پہ جو ہوتا ہے وہ آپ بول کے جو ہے وہ اپنے غصہ کو نکال اظہار لیتے کر رہے ہیں. ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری چیز آ جاتی ہے کہ سر میں درد رہنا. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے سر میں درد رہتا ہے، اور وہ سر میں درد رہنے کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے ذہنی مسائل میں آ گئے کہ اس کا حل ان کو نہیں نظر آ رہا. جب ان کو حل نہیں نظر آ رہا تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اندر دبائے جا رہے ہیں چیزوں کو سوچ کے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ کو بہت سارے بچے ایسے ملیں گے، میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں جو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پی ایچ ڈی میں کر رہے ہوئیں گے کہ جی ہمیں تو جو ہے وہ مسئلے بن گئے ہیں، ہمارا سر میں ہر وقت درد رہتی ہے. اور وہ اس طرح سے آپ کو جو ہے نا ذہنی طور پہ، تو یہ لوگ جو ہے یہ اتنے پینیکی ہو جاتے ہیں. ذرا سی چیز پہ ڈر جانا، ذرا سی چیز کے اوپر ان کو یہ احساس ہونا کہ شاید ہر شخص جو ہے مجھے پن پوائنٹ کر رہا ہے، میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے، میرے بارے میں سوچ رہا ہے کہ جی کس طریقے سے اس کو جو ہے گرانا ہے. تو اس کی سوچ جو ہے نا وہ ایک دم سے دوسری طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، نیگیٹو ہو جاتی ہے، نیگیٹو ہو جاتی ہے، نفی. اچھا، ہر وقت منفی سوچنا، اس کے بھی ظاہر بات ہے آپ کے ہیلتھ بالکل بہت زیادہ اثر ہے سر اس کا. یہ تو صرف وہ ہے نا جو کہ ذہنی طور پہ نظر آ رہا ہے. اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ فزیکلی کیا ہو رہا ہے. فزیکلی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اپنے جسم کا کانپنا ہر وقت، ٹھیک ہے، اس کو نیند نہ آنا، انسومنیا کی ایک بیماری ہے وہ اس کو ہو جاتی ہے. بھول جانا چیزیں کیونکہ اس کے ذہن میں اتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے اپنا جسم کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیک آف کوآرڈینیشن بھی نظر آتی ہے. آپ کا پھر بلند فشار جسے ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی رہنا. اسی طریقے سے جو ہے اپنا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا تھا ڈائبٹیز کے حوالے سے کہ شوگر لیول جو ہے، ایسے لوگ پہلے ہم کہتے تھے کہ بہت تھوڑے لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہوگا. اب اگر آپ ایک عام آدمی بھی چلا جائے جس کے خاندان میں شاید پہلے شوگر نہیں تھی تو آپ سنیں گے کہ جناب ان کو بھی شوگر کی پرابلمز ہو رہی ہیں. ان کا جو ہے نا وہ پری ڈائبٹک جو ہے وہ تو ضرور ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں. اس کے پیچھے یہ ساری چیز جو ہے نا وہی آ جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ذہن کے اندر وہ چیزیں تھیں اور اس کو کس طریقے سے ہم نے پورٹرے کیا، سوچا، اور اس کے سوچ کے بعد ہمارے اندر جو چینجز آئیں کہ ہمارے جو ایڈرینالین جو بھی گلینڈز ہیں ڈیفرنٹ، وہ جو ہے نا انہوں نے اپنا فنکشن جو ہے اس کو میل فنکشن میں بدل دیا. اچھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو آسان سے طریقے سے بتائیں کہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، میں ہائپر ٹینشن کا شکار ہوں، میں انزائٹی کا شکار ہوں، کہ میری مینٹل ہیلتھ کمپرومائزڈ ہے، مجھے کس طرح پتہ چلے گا؟ بہت آسان طریقہ ہے جی اس کا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نارمل آپ کی لائف جو ہے ایک روٹین سے جب بھی کوئی چیز ہٹ جاتی ہے نا جی، اس وقت آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ بننا شروع ہو گیا ہے. آپ نے اپنا صبح اٹھتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، لیکن سم ہاؤ اور دا ادر رات کو آپ کو نیند نہیں آیا اور آپ جاگتے رہے کافی دیر تک، صبح آپ نماز کے وقت نہیں اٹھ سکے. ایک انڈیکیٹر جو ہے اس کا یہ بھی بن جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری طرف
آپ جو باقی دن میں جو کام کرتے تھے، آپ کے معمول کے جو کام تھے، اس میں آپ اگر ایک دن میں سے کہ اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور آپ وہ جو ہے 6 یا 7 صفحے لکھ لیتے تھے بیٹھ کے، وہ اب آپ کے 2 ہونے شروع ہو گئے، 3 ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ آپ کی سوچ جو ہے نا درمیان میں کہیں اور چلی گئی. تو آپ کا جو معمول کا کام تھا اس میں بھی جب چینجز آنی شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پہ آپ کے ذہن کے اوپر جو اثر ہے وہ کرنا شروع کر دیا بیماری نے. اسی طریقے سے تیسری جو چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا رویے میں جو تبدیلی کسی بھی قسم کی آئے گی اس کا ڈائریکٹلی ذہن کے ساتھ تعلق ہے. رویہ آپ کا دوستوں کے ساتھ، رویہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ، رویہ آپ کے بچوں کے ساتھ. اس میں اگر جھنجھلاہٹ آنی شروع ہو گئی، چڑچڑاپن آنا شروع ہو گیا، آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ گھر آتے ہیں آپ کو کیونکہ سارا دن آپ شور میں رہے، ٹریفک کا شور تھا، بے ہنگم ٹریفک تھی، ایسی چیزیں، آپ گھر آئے ہیں آپ کو تھوڑی دیر سکون چاہیے تو آپ کو وہ بچوں کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے آپ کو شاید بچوں کی آوازیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اب آپ نے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا. آپ کو گھر آ کے آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو کھانا بھی کچھ نہیں، میں ذرا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ والی جو چینجز ہیں یہ تمام کی تمام یہ شو کرتی ہیں کہ آپ میں انگزائٹی بھی آنی شروع ہو گئی، اور ساتھ ساتھ آپ کے سم ہاؤ اور دی ادر اس کے اندر جو ہے آپ نے اپنے آپ کو اتنا ایک گم کر لیا ہوا ہے کہ اب آپ دوستوں کو نہیں ملنا چاہتے، آپ فیملی کے ساتھ اس طریقے سے مل بیٹھ کے کھانا بھی شاید نہ کھا رہے ہوں، کیونکہ آپ کو اب آئسولیشن چاہیے، آپ علیحدگی چاہتے ہیں، آپ علیحدہ بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے. بڑا اچھا آپ نے بتا دیا کہ ہمارے ناظرین اس کو ریلیٹ کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر یہ والی سمٹمز آ رہی ہیں تو اس بار میں وہ ذرا غور کریں کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی والے سے ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے ایشوز ان کے جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو یہ بتائیں اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ والے سمٹمز آپ جیسے فرمایا آ رہے ہوں یا آنا شروع ہو چکے ہوں کہ وہ جو جھنجھلاہٹ کا شکار بھی ہوتا ہے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو اریٹیٹ کرتی ہیں اور وہ بالکل آئسولیشن میں اب رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں زیادہ لوگوں سے گھلوں ملوں نا، ایسے شخص کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے آپ کو دوبارہ ریکور کیسے کرے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے آپ کے جو معمول ہے نا اس کو آپ نے واپس لانا ہے. معمول کیسے واپس آ سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں میں عام طور پہ جب بات کر رہا ہوتا ہوں میں آپ کو ایک اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ کووڈ آیا، میری بیٹی جو ہے وہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، کووڈ کی وجہ سے وہ وہاں پہ پھنس گئی. 2 رات مجھے نیند نہیں آئی کہ جی وہاں بچی کی سال میں ہوگی، کیسے ہوگی، غیر ملک اور باقی سارے سلسلے. تیسری رات مجھے ایک دم ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو چند قرآنی آیات جو ہے نا وہ آپ کو کسی بھی وقت کلک کر سکتی ہیں. تو میرے ذہن میں اس وقت ایک چیز آئی، اللہ ذی یوسوس فی صدور الناس. جب یہ آیت جو میرے ذہن میں آئی اور اس وقت میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں کہ میں وسوسوں میں پڑھوں، وہ ذات بیٹھی ہوئی ہے نا، اس ذات نے کرنا ہے یہ سب کچھ. بلیو یو می کہ تیسری رات کے بعد میں نے بالکل سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ جب اس کی ذات نے اسے پیدا کیا ہے وہ وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے تو اس کو ہماری جو سوچ ہے نا ہمیں سوچ کو اپنی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ایک چیز کے اوپر جس پہ وہ کلک کر رہا ہے بار بار کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہمیں ان مسائل کو نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس میں دیکھنا چاہیے. اور میں اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے جو قرآن پاک ہے اگر ہم اس میں سے ہی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں نا تو ہمارے بہت سارے ذہنی مسائل اسی وقت. میرا اگلا سوال بھی یہ تھا کہ یہ اگر جس طرح ابھی آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی مثال دے کے بھی فرمایا، جو ہماری اسپرچول ہماری ہیلتھ ہے کہ اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہے اور وہ حفاظت کی دعائیں اور جو چیزیں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، جیسے آتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اذکار کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ آپ اپنے ان جو آپ کے ہوتے ہیں خیالات ان کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں. دیکھیے سر، جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے آپ خود سے پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اب ایک میں دوسری مثال اس کی لے کے آتا ہوں کہ ہمارے جو ایک ذہن میں بن گئی نا چند چیزیں کہ ہمیں شاید علاج جو ہے وہ اس کا وہ فلاں شخص کے پاس جائیں گے، مجھے نہیں پتا وہ شخص کون ہے کون نہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ شاید ایک پھونک مار دے گا
تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تھوڑا سا اس سوچ سے بھی نکلنا ہے, کیونکہ بار بار یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ علاج ضرور کریں, کوشش ضرور کریں, آپ کو ملے گا وہی جس کی آپ کوشش کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمیں علاج بھی کروانا ہے, اور ہم اس طرف چل پڑتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ شاید ہمیں کوئی چیز وہ جو ہے گلے میں ہم باندھ لیں گے, تعویذ یا کوئی چیز. اس میں کس شخص کے وہ اس پہ بات جو ہے وہ فرقے پہ نہیں بات کر رہا, لیکن جنرلی ہم اس چیز کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ چیز جو ہے اس چیز سے مبرہ ہو کے یہ سوچیں کہ اگر میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, قرآن شریف میں جو جو چیزیں دی ہوئی ہیں اس پہ میرا اعتقاد ہے, دل سے اعتقاد ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ قرآن پاک پڑھتے جائیں, ہاں جی, الفاظ پڑھ رہے ٹھیک ہے جی, وہ الفاظ کو پڑھنا ایک چیز ہے, الفاظ کے معنی کو سمجھ کے اور اس کے اوپر یقین کر لینا اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کروانا وہ بہت ضروری ہے. جو موروثی بیماریاں جو آتی ہیں ہیلتھ کی, میں دماغ کی, جی, جس میں آٹزم کی ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, اور دوسری ڈاؤن سنڈروم کی بات کرتے ہیں, اور جو ہے بچوں میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ اس کو فوری طور پہ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے ضرور جائیں. پہلے تو سائیکیٹرسٹ کی بات کروں گا, سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور لے کے جائیں. اس کے بعد پھر وہ جو باقاعدہ اس کے لیے اسکول بنے ہوئے ہیں, ان بچوں کو سلو لرنر جو ہیں وہاں پہ ایڈمٹ کریں. اب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نا جب, تو آٹومیٹیکلی وہ بچہ جو ہے نا وہ معاشرے کا حصہ سمجھنا شروع ہو جائے گا. ایسا شخص جو کہ بالکل ہی موروثی طور پہ ایسی کنڈیشن میں ہے جس کو کہ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, پھر بھی وہ ایک ذی ہوش ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ والدین جو ہے صرف والدہ اس کی کیئر کر رہی ہوتی ہے, باقی گھر کا کوئی شخص نہیں کیئر کر رہا. سب آپ نے بات اب اس طرف آئی گئی ہے تو میں یہ سوال کر لیتا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی ایسا بچہ ہے جو ڈسیبل ہے یا اس کی کوئی مطلب مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے, تو اس کے والدین کے لیے یا اس کے جو گھر کے افراد کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ یہ ذکر فرما رہے تو کیا ان کو اس کے لیے کرنا چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو ان کو جو ہے نا اس بچے کو جا کے جو صحیح معالج ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس, ان کو جا کے دکھا دیں کہ جناب ہو سکتا ہے اس میں ADHD ابھی آپ نام لے رہے تھے, یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جو کہ ٹھیک ہو سکتا ہو. ان مسائل کے حوالے سے وہ ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا کہ اس کو کون سی میڈیسن دی جا سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ پھر آپ آ جائیں دوسری طرف سائیکو تھراپی کی طرف, جو ایک سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جائے. یہ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ والدین کو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے, جو کہ والدین نہیں کرتے. میری تمام والدین کو ایک ہی مشورہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے ضرور دیکھیں. جی, دوسری چیز جو آ جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے کہ انکلوسیو سکولز. اب حکومت نے بہت ساری جگہوں پہ اچھے سینٹرز بنا دیے, اور ان سینٹرز میں کوئی اتنی زیادہ شاید فیس بھی نہیں ہوتی. بچوں کو وہاں پہ جو ہے انرول کرائیں انکلوسیو ایجوکیشن کے حوالے سے, وہاں جا کے یہ تعلیم لیں, اور جب یہ تعلیم لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ شاید آپ کو پتہ ہے کہ چند ایک بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں ان کو بھی ذہنی طور پہ کچھ مسائل تھے, کچھ کو جو ہے اسکولوں سے ہی نکال دیا گیا کہ آپ کے بچے کو ہم اسکول میں نہیں رکھ سکتے. لیکن وہ بعد میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کئی قسم کے نئے لاز بھی لے کے آئے, وہ یعنی سائنسی لاز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں اس میں اس بچے کا ایپٹیچیوڈ جو ہے نا جس طرف ہوتا ہے, اس ایپٹیچیوڈ کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ پڑھانے میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کی رغبت ہے ڈرائنگ کے اوپر, یہ بچہ جو ہے نا اس کو یہ کپس بنانے کے بارے میں پتہ ہے کہ کپس کیسے میں بنا سکتا ہوں, کیسے خوبصورت کر سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ وہ جو ہے سامنے لے کے آئیں. جب وہ اجاگر ہوں گی تو آٹومیٹیکلی وہ ایک اچھا پیشہ جو ہے نا اس کو منتخب کرے گا, اور اسی پیشے میں وہ کام کرنا شروع کرے گا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ ایک بچہ خدا نہ خواستہ اگر کسی ایسی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے, بجائے کہ اس کو ساری زندگی ڈپینڈنٹ رکھنے کے, اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ جو ہے وہ میکسیمم
زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے بالکل اپنے معاملات کے اندر بھی، اپنی چیزوں کے اندر بھی، اپنی پڑھائی کے اندر بھی. اور تو یہ یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ڈسیبلٹیز کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں خدا نخواستہ، تو اس کی کیا ریزنز کیا ہوتی ہیں جسے کو مطلب اوائڈ کیا جانا چاہیے؟ یہ جو جینیٹک میک اپ میں جو ہمارے جینیات ہے 99.9% جو ہے نا یہ بالکل ایک جیسے ہیں تمام لوگوں کے. جو 0.1% میں ذرا سی کوئی چینج آ جائے نا، وہ چینج جو ہے اگر اس میں ڈیفارمیٹیز بھی آ جائیں، اس میں خیر یہ سائنس کا بہت لمبا سبجیکٹ، لیکن مین چیز جو ہے اس میں یہ کہ اس کے جو ڈی این اے اسٹرکچر ہے، اگر میں اس کو زیادہ وہ سمپل کرنے کی کوشش کروں، اس کے اندر جو ہے جو چینجز آتی ہیں وہ چینجز جو ہے وہ اوور آل اس کے اندر وہ پھر بنا دیتی ہے. پھر اس کے اندر دوسری چیز آ جاتی ہے کہ کزن میریجز، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کزن میریجز جو ہے وہ کی جاتی ہیں. اب آپ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے نا، تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے. اگر دو تھیلیسیمیا مائنر کے لوگ آپس میں جن کی شادی ہوئے گی تو بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہوگا. تو اس کے لیے وہ جو ٹیسٹ ہے پہلے کروا لینا ضروری ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے. یعنی میں یہ دوسری بیماری کی طرف چلا گیا ذہنی کے بعد، لیکن یہ موروثی بیماریاں جو ہوتی ہیں، موروثی بیماریوں کو ہم آسانی سے کور اپ کر سکتے ہیں. اچھا صاحب یہ فرمائیے، جو ابھی آپ نے فرمایا کہ ذہنی بیماریاں جو ہوتی ہیں، جو آپ کے ڈسیبلٹی کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس میں کتنے % ہیں جو کہ کیوریبل ہوتی ہیں، ان کا علاج کی جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جاتا، اور کتنے % ہوتی ہیں کہ جو آپ ہم سمجھ کے انکیوریبل ہوتی ہیں، ان کو سے مینیج کرنا ہوتا ہے؟ میں پرسنٹیج تو اس کی نہیں بتا سکتا اس وقت، لیکن اس میں یہ ہے کہ کیوریبل وہ ہوں گی جس میں لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اپنا سلو ڈاؤن سنڈروم جسے کہہ رہے ہیں، آٹسٹک بچے ہیں، کیونکہ ان کی ایک خاص چیز کی طرف رغبت ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کو تو بیسیکلی ان کی ٹریننگ جو ہے نا وہ شاید اس ٹریننگ کے ذریعے سے کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن وہ رہیں گے اسی طریقے سے ہی. ان کے اندر وہ جو پرابلم ہے وہ تو پرابلم اپنی جگہ پرسسٹ کرے گی، لیکن ان کے اندر ہم جو ہے ان کے وہ جو بیہیویئر چینج لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ان لوگوں کی ٹوائلٹ ٹریننگز آپ دیکھ لیں کہ بڑی مشکل ہوتی ہیں. 12 سال 14 سال کے بچے جو ہے ان کے اندر بھی یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، تو ان کو باقاعدہ ہر چیز کے لیے ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. تو بیسیکلی وہ تمام کی تمام جو بیماری ہے اس کا اسی طریقے سے چیز چل رہی ہوتی ہے. اور صاحب ایک بڑا اہم جو مسئلہ جو آپ کا ایریا بھی ہے وہ ہے یہ ڈرگ ایڈکشن کا. بالکل جی. کہ ظاہر بات جیسے ابھی آپ اس پروگرام سے پہلے بھی آپ فرما رہے تھے کہ ایک اس کی پریونشن ہوتی ہے کہ اگر ابھی بندہ اس کا عادی نہیں ہوا ہے تو ابھی اس کو ابھی ایک لیکلینس ہے اس کے اندر کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے ماحول میں یا خود اس کے اندر ٹیمپٹیشن پائی جاتی ہیں، تو اس کی پریونشن اور اس کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ابھی آغاز ہو رہا ہے، بالکل ابھی وہ ایسے ماحول میں جا رہا ہے یا وہ چیزیں، کس طرح سے کوئی بندہ جو ہے وہ ڈرگ کا ایڈکٹ ہونا شروع ہوتا ہے؟ جی سب سے پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے جی کہ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے کچھ چیزیں جو ہے وہ گھر والے بتا کے اسے بھیجتے ہیں. تم نے معاشرے میں جانا ہے، تمہیں معاشرے میں یہ مسائل آئیں گے، اس کا تم نے حل کیسے کرنا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جو کہ آپ نے اور میں نے شاید دیکھا ہے کہ والدین ہمیں باقاعدہ طور پہ یہ بتا کے بھیجتے تھے کہ بچے یہ بات بری ہے، یہ بات اچھی ہے، آپ نے کس کمپنی میں بیٹھنا ہے، آپ نے کس کمپنی میں نہیں بیٹھنا، اب تم باہر نکل رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اب وہاں پہ جا کے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس حد تک کیا چیز ایکسیپٹ کرتا ہوں، والدین نے جو بتایا تھا یا میں نے باہر دیکھا. اب ایک والد اگر ایک بچے کو کہتا ہے کہ تم سگریٹ مت پیو اور خود وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، بچے کا جب وہ باہر نکلے گا تو وہ سب سے پہلے یہی کرے گا کہ اچھا باپ تو خود پیتا ہے تو میں کیوں نہ باہر پیوں، مجھے تو باپ نے روک دیا لیکن خود تو وہ پی رہا ہے نا، اور وہ مجھے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ میرے لیے سگریٹ کی ڈبی بھی لے کے آ جاؤ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے مائنڈ سیٹس بن رہے ہوتے ہیں نا، میں ہی کیوں، وہ جو کیوں کی ایک اپروچ ہے نا، اس میں ہی کیوں کو توڑنے کے لیے آپ کو گھر میں اپنے کچھ چینجز لانی پڑیں گی، آپ کو اپنے اس کے اندر. تو وہ والدین سے سیکھ کے باہر نکلا سے، یا گھر میں کوئی بھی اور بندہ تھا کہ وہ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پہلے ٹی وی پہ اتنے اشتہار آتے تھے، وہ اس سے جو ہے لوگ اس کو وہ کرتے تھے، فالو کر رہے ہوتے تھے کہ جناب یہ سگریٹ پینا پتہ نہیں کتنے اچھی بات ہے،
کہ جی یہ ماجد خان کو دکھا رہے ہیں، فلاں کرکٹر کو دکھا رہے ہیں، فلاں کو دکھا رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ کتنی اچھی بات ہے. یو سی، تو یہ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو، تو باہر جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ کو ہر طرح کے لوگ مل رہے ہیں. اب وہاں پہ آپ کو ابھی جو میں اب نوجوانوں کے اس طبقے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے نشے جب سنے تھے تو چند ایک نشے ہم سنتے تھے کہ جی ہیش کا سگریٹ جو ہے نا، وہ لانگ ڈسٹینس ڈرائیور جو ہے وہ پیتے ہیں کیونکہ سفر لمبا کرنا پڑتا ہے تو وہ جاگتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے. یا ہم بات کرتے تھے تو وہ اپنا ہیروئن کی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ایک دم سے میں کہوں گا کہ یہ جو اپنا نیو ملینیم جو ہے سن 2000 کے بعد جب تبدیلی آئی نا، اس تبدیلی نے ایک اور طرح کی تبدیلی بھی لے آئی. اور کووڈ کے دوران وہ تبدیلی تھوڑی سی اور زیادہ ہوگی کہ جی آن لائن آپ کو چیزیں ملنی شروع ہو گئیں. آپ کو مختلف قسم کے جو اب آئس کا نام آپ آج سے 5 سال پہلے چلے جائیں، مجھے یاد ہے کہ 2012 میں جب ہم نے اقوام متحدہ کا یہ جو سروے کیا تھا اس میں آئس کے کیسز بہت کم آئے تھے پاکستان میں. اب جس وقت ہم لوگ دیکھتے ہیں لاہور میں، میں نے پچھلے دنوں ایک اسٹڈی کی تو لاہور میں پتہ چلا جناب کہ نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر ہر آٹھواں بچہ وہ آئس استعمال کر رہا ہے. کچھ اس میں سے ڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے، ایڈکٹ بھی ہو گئے، باقی جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا ویسے ہی استعمال کرتے ہیں ابھی شگل میلے میں. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈیزائنر چیزیں آ گئیں. لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے فلاں گولی کو ملا کے گرائنڈ کرنا ہے، اور گرائنڈ کر کے وہ بھی وہی کچھ دے گا جسے ڈیزائنر ڈرگز کہتے ہیں، جو کہ آئس نے دینا ہے. جب یہ چیزیں اس طریقے سے آنی شروع ہوئیں تو اب لوگوں میں ایک ڈیفرنٹ چیز کی آ گئی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں جو بچہ ہے وہ کوئی چیز استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی اسمیل نہیں آ رہی، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا اس چیز کا. لیکن وہاں پہ اب وہ بچہ آہستہ آہستہ اس پہ عادی ہوتا رہا. یہ ابھی کووڈ کے دوران جب پرابلم ہوا تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ والدین کے فون آئے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے، یہ یہاں پہ اب ہمیں پتہ چلا ہے. اور وہ کیونکہ مل نہیں رہی تھی ان دنوں میں، جس طریقے سے وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا 2020 میں، تو اس وجہ سے ان کو تب پتہ چل گیا کہ جی ہمارے بچے جو ہے نا، وہ جو ایک گیپ آ گیا نا کہ والدین سوائے کمانے کے کہ جی ہم بچے کو پتہ نہیں کتنے اچھے اسکول میں بھیج رہے ہیں، کمانے کے علاوہ مطلب یہ وہ جو ایک ریلیشن شپ تھا والدین کا بچوں کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، ختم ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایگزیکٹلی. اور اس کی وجہ سے بچے زیادہ نشے کی طرف جانا شروع ہو گئے. اور جب وہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ اب بچیوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ بچیوں میں صرف اس لیے کہ وہ جو ہے کہ جی رات کو جاگ کے پڑھیں گے، اس کے چکر میں چند نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ان کے عادی ہونا شروع ہو گئے. اور اسی وجہ سے وہ آپ سنتے ہوں گے اخباروں میں آتا ہے، کچھ آتے کچھ نہیں آتی. اور وہ اخباروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے جی کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی ہاسٹل کے اندر، اور بعد میں پتہ چلا جی کہ اس نے کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ استعمال کی تھی. یہ اوور ڈوسیج کا مسئلہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی اس میں آ جا کے پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ ڈے بائی ڈے نشہ آور چیزیں ایک تو بدل گئیں، سنتھیٹک ڈرگس اور ساتھ ساتھ ڈیزائنر ڈرگس، اس کی طرف چلے گئے لوگ. اور وہ چیز جو ہے وہ جو ہارڈ کور جو نارکوٹکس تھیں ان کا استعمال اس طریقے سے کم ہو گیا. وہ اگر کوئی استعمال کرنے والا ملے گا تو وہ غریب آدمی ملے گا جو دن میں مزدوری کرتا ہے اور رات کو کہیں بیٹھ کے جو ہے وہ نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے. یا بیگرز آپ کو نظر آ جائیں گے. لیکن یہ جو آئس ہے یہ جس طریقے سے لوگوں کو مار رہی ہے اور ختم کر رہی ہے، ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا ہمیں اس کا علاج فوری طور پہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا یہ ایڈکشن کا اور یہ جو ڈفرینٹ قسم کی ڈرگز آ رہی ہیں، اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علاج کے لیے ہمارے پاس اس سے نمٹنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے چیلنجز کیا ہیں ہمیں، جس کی طرف جو ہے ہمیں مطلب غور کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جی کہ ہمارے پاس علاج کرنے کے صحیح سہولتیں موجود نہیں ہیں پاکستان کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ پورے پاکستان میں اگر ہم اس کو بہت بھی کہہ دیں کہ لوگ یعنی سینٹرز بنے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ شاید 8,000 یا 9,000 بیڈز ہوں گے پورے پاکستان میں.
اور 8,000 بیڈس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ باقی جگہوں پہ تو یہ ہے نا کہ جی آپریشن ہوا یا کوئی داخل ہوا 3 دن کے بعد چلا گیا. اس میں وہاں پہ ایک شخص نے 3 مہینے سے 4 مہینے مسلسل رہنا ہے. تو اگر ہم 8,000 کی بات کریں تو ٹوٹل وہ 32,000 لوگ ایک سال میں وہ ٹریٹ ہو سکتے ہیں, اکاموڈیٹ ہوتے ہیں. اب 32,000 میں سے بھی زیادہ تر جو ہیں وہ اتنا مہنگا علاج کر رہے ہیں. یہاں پہ لاہور ہو یا اسلام آباد ہو, اس وقت جو ہے سینٹرز ہیں جو کہ 8-8 لاکھ 9-9 لاکھ روپے ایک مہینے کا علاج کا لے رہے ہیں. اور اس جو جہاں تک جتنا سستا علاج ہوگا اتنے لوگ زیادہ علاج کروا سکیں گے. تو وہ بہت سارے لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ یہ دوسری چیز آ جاتی ہے. پہلے یہ کہ کم ہیں بیڈز, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اس طریقے. تیسری چیز آ جاتی ہے ماہر ہونا. ہمارے پاس بدقسمتی سے جو ڈرگ ٹریٹمنٹ کے ماہر ہیں, جیسے ہم لوگوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں اور باہر سے کر کے ہے, اسی طریقے سے اور ہمارے چند ایک ساتھی ہیں پاکستان میں, اب جا کے کوئی 160 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ ماہر ہیں علاج کرنے کے, جو نشے کا علاج ہے. اس سے پہلے وہ نہیں تھے. تو اب وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے 160 لوگوں نے انٹرنیشنل لائسنسنگ بھی ہو گئی. پورے پاکستان میں 160 لوگ ہیں. تو بہت بڑا فقدان ہے ایسے لوگوں کا جو کہ نشے کا علاج کر سکیں. نشے کا علاج اور دوسری نفسیاتی بیماریوں کا علاج بڑا ڈیفرنٹ ہے. چائلڈ سائیکالوجی کچھ اور ہے, ٹھیک ہے جی. ورک پلیس سائیکالوجی کچھ اور ہے, وہاں پہ اور طرح کے مسائل آئیں گے. اسی طریقے سے جو ایڈلٹس کی دوسرے ایشوز ہیں ان کی سائیکالوجی کچھ اور ہے, ایڈکشن سائیکالوجی کچھ اور ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ سب میں ماہر ہوگا, یہ پاسبل نہیں ہوتا. ہر شخص کی جو ہے نا وہ وہاں تک ایکسپرٹیز, جیسے اب وہ آتے ہیں کہ جی ENT اسپیشلسٹ ہے, آئی اسپیشلسٹ ہے, اسی طریقے سے جو ہے نا اب وہ کڈنیز کا اس کے حوالے سے ہے, پھر گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہے. تو اس میں بھی آگے جو ہے نا جی وہ سبجیکٹ جو ہے اس میں تقسیم ہو گیا اور ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک ماہر ہے اپنے فیلڈ کا. جی اچھا, ایک تو یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی ہم کہا کہ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, اور کس طرح سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں, یا کس طرح سے اس کو ہم یعنی اپنے بچوں کو اس سے یعنی دور رکھ سکتے ہیں, اس کا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ بالکل جی, سب سے پہلا حل تو جو ہے نا ماں باپ کے پاس ہے. ماں باپ صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بچوں کو اچھی جگہ پہ پڑھانے کے لیے فیسیں اکٹھے کرنے کے لیے تنخواہیں جو ہے لینے کے لیے نکل جائیں. کم از کم شام کو آدھا گھنٹہ کھانے کے اوپر بیٹھ جائیں یا ویسے بیٹھ جائیں, آدھا گھنٹہ کہہ دیں جی موبائل سب کے بند, ہم آپس میں گپ شپ کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ تو دے سکتے ہیں نا جی. آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سارے دن کے مسائل کو سنیں. وہ غلط میسیج جو اس نے باہر سے لیے ہیں اس کی تصحیح بھی کریں, اور وہ میسیجز جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ ایسے طریقے سے اسے سمجھائیں کہ اس کو محسوس ہو کہ میرے والدین نے مجھے کوالٹی ٹائم دیا ہے اور میری بات کا جواب دیا ہے. آج کل ایک جگہ پہ میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, مجھے ایسے والدین چاہیے جو موبائل استعمال نہیں کرتے ہو. اسی بچوں کو بھی اب فیل ہونا شروع ہو گیا ہے. دوسری جگہ والدین جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ جناب اپنے کاموں کے چکر میں بچوں کو موبائل پکڑا دیے. یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو ہمیں اب بہت سارے ملکوں میں اسکرین ٹائم رکھ دیا بچوں کے لیے. انہوں نے اسکرین ایڈکشن کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا میں 0 اسکرین ٹائم ہے وہاں پہ. اگر امریکہ میں دیکھیں تو انہوں نے 1 آور رکھا ہوا ہے بچوں کے حوالے سے. وہ ساری چیز جو ہے نا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ بچہ کیا کر رہا ہے. بچہ اپنی سیف زون میں جائے گا, وہاں بیٹھے گا, اس کونے میں بیٹھے گا جہاں پہ ماں باپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. کچھ بھی دیکھے گا, وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ ڈسکشنز کریں, اور بچوں کو ایک چیز کی تعلیم میں بار بار ہر جگہ پہ کہتا ہوتا ہوں کہ بچوں کو ایک چیز بتائیں کہ زندگی میں نہ کہنا سیکھیں, بی اسرٹیو, اور غلط چیز کے اوپر نہ کہنا شروع کریں. وہ بچے جو ہے نا ہمارے اتنے ایک جو ہے نا وہ نان اسرٹیو ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بات کے اوپر بھی اسرٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جیسے بھی ہے چلنے دو, ٹھیک ہے یہ لوگ استعمال کریں میں بھی استعمال کر لوں گا. تو وہ جو بیہیویئرز ہے بچوں کا وہ اس میں چینج لانا بہت ضروری ہے. اور دوسرا رول پھر آ جاتا ہے
اسکول یا کالج کا. اسکول میں آج کل بڑا اس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور بار بار کہتا ہوں مینٹل اینڈ ویل بینگ سینٹر کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے نا, مینٹل ہیلتھ کے ویل بینگ سینٹرز بنائے جائیں. وہاں پہ جو بچے کو ذرا بھی کوئی مسئلہ ہے, ہم لوگ جاتے ہیں مختلف اسکولوں میں جا کے لیکچر جب دیتے ہیں تو عام طور پہ جب لیکچر ختم ہوتا ہے تو ان میں سے 4-6 بچے آ جاتے ہیں, میرا بڑا بھائی یہ کرتا ہے, میرے والد یہ کرتے ہیں, میری والدہ جو ہے انہوں نے درد کے لیے دوائی شروع کی تھی تو آپ وہ ٹیکے لگاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بچے خود بخود آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کو بچے بتاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہ جی اچھا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بچوں کو باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے بتائیں کہ آپ ان کو کیسے والدین کو مدد کر سکتے ہیں جو اس چیز میں چلے گئے ہیں. وہ جو بچے پھر آٹومیٹیکلی اپنے والدین کا خیال کریں گے. دوسری طرف والدین کو بھی یہ احساس ہوگا کہ اب یہ بچہ مجھے بتا رہا ہے تو مجھے بھی اپنے اندر ایک چیز لے کے. مطلب یہ تو ہو گیا اس کی پریونشن. اب ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس کا ایڈکٹ ہو گیا ہے, شکار ہو گیا ہے. اب اس کے حصے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں, اس کے پیرنٹس ہیں, اس کے دوست ہیں یا اس کے فیملی ممبرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے نکل آئے. اچھا, ایک یہ کہ بندہ خود سے انہیں ایفرٹ کرتا ہے. ان دونوں کے حوالے سے ذرا الگ الگ بتائیے. ایک بندہ جو خود ایفرٹ نہیں کر رہا اور ایک جو بندہ خود ایفرٹ کرنا چاہتا ہے. بہت فرق ہے اس میں. ایک شخص کو آپ مار پیٹ کے لے کے جاتے, ٹھیک ہے جی, بند کر دیتے ہیں 3 مہینے کے لیے. جب وہ 3 مہینے اندر رہے گا تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ ٹھیک بھی ہو جائے, لیکن زیادہ تر کیسز میں وہ جیسے ہی باہر نکلے گا وہ دوبارہ سے شروع کرے گا. دوسری طرف ایک اس کے اندر باغیانہ رویہ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں ایک جگہ ہے اپنا نصیر آباد, وہاں کا ایک ٹریٹمنٹ سینٹر میں ایک بچہ ایڈمٹ کیا گیا. بچہ نہیں تھا, ایڈلٹ تھا. اس کی غالباً جس وقت وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہوا اس نے اسی دن کہا کہ میں باہر نکلوں گا تو میں اپنے والدین آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے بچے, اس کی وائف اور وہ لوگ, خیر وہ ٹریٹمنٹ ہو گیا. ٹریٹمنٹ کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کے 6 لوگ جو ہے وہ مار دیے, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو. ایک وہ ریبیلیس, یہ ہے فرق. تو مجھے وہاں کو لے گئے جی, یہ وہ چیز ہے جو کہ زبردستی کے علاج میں ہے. دوسری طرف ہے موٹیویٹ ہونا. ہمارا جو طریقہ علاج ہے, جو جس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں, پہلے اس شخص کو موٹیویٹ کرتے ہیں. پہلے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں گھر پہ کہ تمہارے ساتھ جو مسائل ہیں اس کا علاج بھی ہے. اب اس کے بعد جب وہ علاج کے لیے آتا ہے اور وہ علاج کے ساتھ ساتھ جس وقت وہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہونے کے بعد جس وقت وہ پہلا پروسیس جو ہمارا ہوتا ہے, جب ریہیبلیٹیشن میں شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم ان کو چوائس دیتے ہیں کہ یہ 3-4 سائیکالوجسٹ ہیں, تم سے چند سوالات کریں گے اور تم ان سوالات کے جوابات میں جو چیز بھی کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ تمہارا زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے, اس سے کرواؤ. ٹھیک ہے. اب وہ اس شخص کے ساتھ, کیونکہ اس میں کانفیڈینشیلٹی بڑا معنی رکھتی ہے. اب یہ تو اس کا علاج ہو رہا ہے, لیکن جیسے ہم اس نشست سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, اس کے دوران میں نے بتایا کہ اب دوسری طرف آ جائے گا کہ اس کے والدین, اس کے بہن بھائی, اور اگر اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کے سپاؤز, میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی, جو بھی. اب وہ جو وہاں پہ اب اس کی سائیکو تھراپی سب کی ہونا شروع ہوتی ہے. پہلے اس کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے فیملی کے ساتھ ہونے شروع ہوتے ہیں. اور جس وقت یہ فیل ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ یا بچی جو ہے یہ ٹھیک ہو رہی ہے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی کہ اب آپ اس کو گھر لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد 11 مہینے تک, 3-4 مہینے گزارنے کے بعد 11 مہینے تک اس کے فالو اپ سیشن چلتے رہیں گے. اب یہ تیسری چیز آ گئی جسے ہم سپورٹ کہتے ہیں. اس کو ابھی بھی سپورٹ چاہیے, اور وہ سپورٹ جو ہے نا وہ اس کی چل رہی ہے 11 مہینے تک. تو یہ کوئی 15 سے 16 مہینے کا پروسیس ٹوٹل ہوتا ہے جس کے اندر وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جاتا ہے. خود موٹیویٹ ہوگا تو فائدہ ہوگا, اگر خود موٹیویٹ نہیں ہے تو وہ جلدی جا کے ریلیپس کر جائے گا, اس کو ٹریگرز ہوں گے اور وہ دوبارہ سے اس میں چلا جائے گا. اشرف صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں کوئی ایک سروے بھی کیا ہے
یہ پورے پاکستان کے اندر ایک کوئی آپ کا بڑا میگا پروجیکٹ تھا یہ خودکشی کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں خودکشی کا جو ریٹ ہے اس کا کیا ہے اور اس کے کیا تو اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑا بتائیں کہ اس کے کیا انڈیکیٹرز ہیں یہاں پہ. جو آپ کو میں نے شروع میں بات کی جس طریقے سے آپ نے کہ بہت سارے ذہنی امراض، اب ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن کا جو آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی. اب اسی ڈپریشن کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں. ڈپریشن کو آگے لے کے چلیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ ڈیولپ ہو گیا اور اب میری سوچ جو ہے نا وہ کسی اور طرف جانا شروع ہو گئی کہ میں ایزیلی اس سے فرار کیسے اختیار کر سکتا ہوں. اور جب میں ایزیلی فرار کرنے کے لیے دیکھتا ہوں تو سب سے آسان مجھے یہی لگتا ہے کہ اچھا غربت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، میں نہر میں چھلانگ لگا دوں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ کہ جی غربت سے تنگ آیا شکار بندے نے جو ہے وہ نہر میں چھلانگ لگا دی. اسی طریقے سے تھرپارکر کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تھرپارکر میں وہاں پہ کچھ علاقوں میں گائے مہنگی ہے جبکہ عورت جو ہے اس کی قیمت بہت کم ہے. اور وہ بچیاں جو ہیں جن کو جو اب پیوبرٹی میں پہنچ گئیں جن کی شادی ہونے والی ہے وہ اس خوف سے کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ یہ بھیج دیں کیا ہوگا وہ اپنی جان کو ختم کر لیتی ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس نہ کوئی سائیکالوجسٹ ہے نہ کوئی بتانے والا ہے کہ تم کس طریقے سے. اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ اور بھی بہت سے مسائل آتے ہیں. پھر ڈرگ انڈیوسڈ اگر میں بات کروں ہمارے جو کیا کہتے ہیں ناردرن علاقے جاتے ہیں وہاں پہ افیم کو سردیوں میں بہت استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے اپنا اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ کچھ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ اور ان مسائل کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ختم بھی کر لیتے ہیں. کچھ وہم ہونے شروع ہو جاتے ہیں انہیں اور کچھ ایسے مسائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. تو سم اور دا ادر یہ لوگ جو ہے خودکشی کا ریٹ جو ہے پاکستان کے اندر انکریز ہونا شروع ہو گیا. اب میں آ جاتا ہوں ان لوگوں کی طرف جو شہر میں آئے پڑھنے کے لیے، یہاں پہ آ کے کسی نہ کسی خدا نہ خواستہ مسئلے میں پڑ گئے اور وہ واپس گھر نہیں جا سکتے. ان میں یہ بچے اور بچیاں خاص طور پہ جو ہیں ان کے اندر اس طریقے سے تو وہ ان کے اندر بھی خودکشی کا ریٹ جو ہے وہ بہت بڑھنا شروع ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے خودکشی جو ہے اٹ سیلف اب پاکستان کے اندر جائے اور اسی لیے ہم سیلف ہارم کے اوپر اور سوئسائڈ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے بتدریج لوگوں کو بتایا جائے کہ اس سے بچا جا سکتا ہے. اور ان کے اندر یہ سوچ جو ہے جو اگر ہم بینگ مسلم بھی دیکھیں تو خودکشی حرام ہے. جی بالکل. تو وہ جو ان کی سوچ ایک جو چینج ہو گئی ہے اس کو واپس لانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو صاحب ماشاء جس طرح آپ بھی کام کر رہے ہیں اور یقیناً اور بھی اس طرح کے یقیناً ادارے کام کر رہے ہوں گے تو کیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ورک ہو رہا ہے چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن کوئی لوگ ہیں یا کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جو ابھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ادارے بنا کے پھر پولیٹیکل کمٹمنٹ جو کہ ہمارے میں نہیں ہے ابھی تک. ہماری نیشنل پالیسی جو ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے وہ بن رہی ہے اس کو پراپر طریقے سے جو ہے ابھی تک ہم پورا نہیں کر سکے. ڈیولوشن ہوئی وہ چلا گیا سبجیکٹ جو ہے اپنا صوبائی اداروں کے پاس. اب مختلف صوبائی ادارے جو ہیں وہ ابھی تک اس کو وہ فائنل نہیں کر سکے. ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ جناب اچھا جی اس شخص سے نفرت کریں کہ یہ ایڈز کا مریض ہے ٹھیک ہے جبکہ اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی نہ کہ اس سے. اور اسی طریقے سے جو نشہ کرتا ہے اس سے نفرت کریں جی. سڑکوں پہ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں ہم لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو علاج کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو ادارے ہیں ان کا نمبر بڑھنا چاہیے. اور دیکھیے پرائیویٹ ادارہ کبھی بھی سرکار نہیں بن سکتا. سرکار زیادہ سے زیادہ ادارے بنائے گی. سرکار زیادہ سے زیادہ اگر اس کے اوپر جو ہے انٹرسٹ لے گی تو پھر جو باقی ادارے ہیں وہ بھی کام کرنا شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تھرو جو ہے وہ چینج ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے وقت دیا. ناظرین آج ہم نے بات کی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو جو ہے نیگلیکٹ کیا گیا ہے
یا اس پہ ہم نے اس طریقے سے توجہ نہیں دی کہ ہم اپنے ارد گرد اس کے مظاہر تو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو ایک بیماری کے طور پر، ایک ڈس آرڈر کے طور پر یا ایک آپ کا ڈسیبلٹی کے طور پر شاید اس طرح سے ابھی تک ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکے. تو جب تک ہم اس کو بیماری نہیں سمجھیں گے یا اس کو ایک ایسی چیز نہیں سمجھیں گے کہ جس کو آپ کا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، تو آف کورس اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ نے جو معزز مہمان تھے ان سے ہم یہ بات جانیں کہ یہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کی جائے. امید ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں آپ کے لیے فائدے کی بہت سی چیزیں ہوں گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.